جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ان کو مزدوری نہیں مل پاتی۔ لیکن اب مدرسے میں ایسی بات نہیں رہ گئی، جہاں اردو کی پڑھائی ہو رہی ہے، عربی کی پڑھائی ہے، وہاں انگلش کی بھی پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس حالات میں امام لوگ جو ابھی لوگ سنگٹھن بنا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، اس پر ہم لوگ کا سمرتھن ہے۔ ہماری تنخواہیں جو ابھی جو کم سے کم دی جا رہی ہے، ان تنخواہوں کے مدعے میں ہم سب بات رکھے ہیں کہ ایک اچھا بہتر سے بہتر تنخواہ دیا جائے تاکہ اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارا عوام علماء سے کیسے جڑ جائے اور ہمارے علماء عوام سے کیسے جڑ جائے۔ یہ جلسہ انشاءاللہ 110% کامیاب ہوا۔ امام کو بھی اور مؤذن کو بھی اس مہنگائی کے دور میں ان کو بھی اپنا حصہ ملے، ان کو بھی جو ہے اچھا گھر پریوار چلانے کے لیے ایک اچھی تنخواہ ملنی چاہیے۔ اور یہ شروعات ہے، ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں، ہر حالت پر اس کو ہم لوگ آگے لے چلیں گے۔ جے ہند، آداب، جوہار، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم پی نیوز جھارکھنڈ۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پہنچے ہیں راتو کانٹھی ٹاڑ میں اور یہاں پہ ایک جلسے کا آیوجن کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جلسہ امام اور مؤذن کی سیلری کو لے کر کے کافی کچھ اس میں باتیں ہوئی، ان کے ویتن کو لے کے کافی کچھ باتیں ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ آج اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں آپ کو بتائیں کہ گھر چلانا لوگوں کے لیے کتنا مشکل سا ہو چکا ہے، اور اس مشکل دور میں جس طرح کی سیلری مؤذن اور امام کو دی جاتی ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گھر چلانا بھی ان کے لیے مشکل سا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اس جلسے کا آیوجن کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی کرمک نوشاد عالم بھی یہاں پہ پہنچے اور شہر کے جانے مانے لوگ، علماء اور کئی سارے لوگ جو ہے اس جلسے میں شامل ہوئے، اور لوگوں نے جو ہے ایک طرح سے امام اور مؤذن کی سیلری کو لے کر کے لوگوں نے ایک طرح سے ساتھ اور سمرتھن دیتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ان کی سیلری جو ہے بڑھنی چاہیے، ان کی سیلری بڑھی ہوئی ملنی چاہیے۔ فی الحال آپ کو بتا دیں کہ یہ آیوجن جو کیے گئے ہیں، اس آیوجن کو لوگ بتا رہے ہیں کہ کافی کامیاب رہا ہے، کافی بھیڑ بھی یہاں دیکھنے کو ملی، اور اس طرح کے آیوجن کیول راتوں میں ہوئے، لیکن یہ آیوجن رانچی نہیں بلکہ پورے جھارکھنڈ کے وبھن علاقوں میں اس طرح کے آیوجن کیے جائیں گے جب تک کہ ان کی جو ہے مانگوں کو، ان کی باتوں کو مانا نہیں جاتا۔ فی الحال آپ کو بتا دیں کہ ایک تنظیم، ایک کمیٹی کا گٹھن ہو چکا ہے۔ یہ کمیٹی وبھن جگہوں پہ جو ہے اس طرح کے کاریکرم کرنے والی ہے۔ فی الحال کیا کچھ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ آپ کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ساری باتیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تحفظ ائمہ مسجد و مؤذنین کانفرنس کا آج یہاں پہ آیوجن کیا گیا تھا، کیا کچھ باتیں ہوئی ہیں؟ جی، میرا نام ہوا مفتی عبدالحسیب۔ آج یہ جو پروگرام کیا گیا ہے ائمہ مساجد و مؤذنین کے متعلق، آئے دن ہمارے اماموں اور مؤذنوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ پروگرام ہم سبوں نے کیا ہے، اور اس میں ہمارے ڈی آئی جی نوشاد عالم صاحب بھی تشریف لائے اور ہماری سپورٹ بھی کیے، اور یہ تمام عوام بھی ہے۔ اب یہ پروگرام تحفظ ائمہ مساجد و مؤذنین یہ رانچی جھارکھنڈ ہی میں نہیں بلکہ ملک ہندوستان میں ہر کونے اور ہر جگہ میں یہ پروگرام کیا جائے گا، اور تمام علماء کو ایک جٹ کیا جائے گا، اور ہماری تنخواہیں جو ابھی جو کم سے کم دی جا رہی ہے، ان تنخواہوں کے مدعے میں ہم سب بات رکھے ہیں کہ ایک اچھا بہتر سے بہتر تنخواہ دیا جائے تاکہ امام صاحبان اور مؤذنین صاحبان کی جو ہے ان کی تنخواہیں زیادہ رہے گی، تو یہ بھی اپنے بچوں کو آئی ایس، ایس پی، ڈی ایس پی یہ سارے چیز جو ہے بنا سکتے ہیں۔ جلسہ تحفظ ائمہ مساجد و مؤذنین، اس میں میں اور مفتی عبدالحسیب گاہے بگائے جتنے ہم لوگوں کی طاقت تھی اس اعتبار سے ہم لوگوں نے محنت کی، اور ماشاءاللہ حضرت کی سرپرستی قاری انصار اللہ صاحب قاسمی کی سرپرستی ہمارے سروں پہ رہی، اور ڈی آئی جی نوشاد صاحب بھی سرپرست بنے، جس کی وجہ سے جلسہ آج کامیاب رہا انشاءاللہ۔ اور یہ گاہے بگائی پروگرام ہوتا رہے گا۔ ہر ایک چیز کی تنظیم ہے، امام مؤذن کی بھی ایک تنظیم بننی چاہیے تاکہ امام کو بھی اور مؤذن کو بھی اس مہنگائی کے دور میں ان کو بھی اپنا حصہ ملے، ان کو بھی جو ہے اچھا گھر پریوار چلانے کے لیے ایک اچھی تنخواہ ملنی چاہیے۔ الحمدللہ آج کا پروگرام ہمارا 110% کامیاب رہا، چونکہ اس عنوان کا یہ پہلا پروگرام تھا اور شروعاتی پروگرام تھا۔ جب ابھی اتنی کامیابی ملی ہے تو میں پوری امید کرتا ہوں، اللہ کے ذات سے یقین کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہندوستان لیول پر چلایا جائے گا، اور بالخصوص جھارکھنڈ لیول پہ اس کو چلائیں گے۔ اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارا عوام علماء سے کیسے جڑ جائے
और हमारे उलमा आवाम से कैसे जुड़ जाए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले बन जाएं। यहाँ पर एक रोज़ा जलसा तहफ़्फ़ुज़ अइम्मा और मुअज्जिन खतीब व इमाम के बारे में आज रखा गया है, जिसमें झारखंड के मुख्तलिफ़ जगहों से इमाम लोग आए हुए हैं और इस एतराफ़ के तो हैं ही लोग, मदरसे के बच्चे हैं, समाज के लोग हैं। ये जलसा सफल रहा है ऐसा माना जाए। मुझे भी मदऊ किया गया तो मैं भी आया हूँ। हालात तो बिल्कुल कहा ही जा सकता है कि हमारे जो मसाजिद में रहने वाले अइम्मा हैं, इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ाते हैं, मुक़्तदी को अपने समेट के रखते हैं, मुअज्जिन का अपनी काम करते हैं, उन लोगों का पर ध्यान हम लोगों का समाज के लोगों का कम। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनको मजदूरी नहीं मिल पाती। इस पर हम तमाम लोगों को समझ में आना चाहिए और ध्यान ज़रूर देना चाहिए, चूँकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो दीनी तालीम ये देते हैं, ये तालीम बहुत ही कारगर मानी जाती है, चूँकि रोज़ बरोज़ हम लोग इस तालीम से अभी दूर हटते जा रहे हैं, दुनियावी तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं और दीनी तालीम की तरफ से ध्यान अब हट रहा है। लेकिन अब मदरसे में ऐसी बात नहीं रह गई है, जहाँ उर्दू की पढ़ाई हो रही है, अरबी की पढ़ाई है, वहाँ इंग्लिश की भी पढ़ाई हो रही है, हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, संसाधन के एतबार से तो सब चीज़ का है। तो उस हिसाब से इनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए और ये चूँकि समाज के कलेक्टिव एफर्ट से बनता है, इसलिए हम तमाम लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए और एक ये भी कोशिश होना चाहिए कि मदरसा या मस्जिद का कुछ इनकम बढ़े, इस पे भी ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई जगह है तो वहाँ दुकान खुल जाए, दुकान लोग समाज के लोग चलाएं, उससे आमदनी होगा तो इनको मजदूरी दिया जा सकता है। इन तमाम लोगों को आप लोगों को ध्यान देना है। हमको उम्मीद है कि इस पर समाज के लोग अमल करेंगे और इनके यहाँ जितने भी लोग उनका हालात बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।